واقعہ شہادت حسین۔ آج ہم وہ واقعہ پیش کریں گے جو آج تک کسی نے بھی نہیں بتایا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوئی۔ جب کوفیوں نے امام صاحب کو خطوط لکھے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں خطوط لکھے اور جھوٹے کہانیاں گھڑ گھڑ کے ان میں لکھی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ تمہارے باپ کا شہر ہے، تم یہاں آ جاؤ، اور ایسی ایسی میٹھی باتیں جھوٹ بول کر لکھی۔ تو امام صاحب نے یہ رائے دے دیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ جب رشتہ داروں کو یہ پتہ پڑا کہ امام صاحب کوفے جا رہا ہے تو سارے رشتہ دار آ گئے، وہ التجا کرنے لگے کہ آپ وہاں نہیں جائیں، یہ غدار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان لوگوں نے تیرے والد کو شہید کیا، تیرے بھائی کو، آپ وہاں مت جائیں۔ جب ساروں نے روکنا چاہا تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجتا ہوں، وہ سارا حوال مجھے بتائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارا پتہ تھا، ساری خبر تھی، ایسے ایسے جھوٹ گھڑ گھڑ کے پیش کرتے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو امام مسلم کو کیوں بھیجتا؟ کیا موت کے منہ میں چلا جاتا؟ وہ خدا را سوچو، ان لوگوں نے شروع سے دین کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی ہے اور دشمنی کی ہے اللہ کے رسول اور اس کی اولاد سے، اور اصلی ان کی دشمنی اسلام سے تھی کہ اس کائنات پر اسلام نافذ نہ ہو جائے، اللہ کا قانون نہیں آ جائے۔ اصلی دشمنی تو ان کی یہ تھی کہ اس کائنات میں اسلام نہیں آئے۔ وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے آج تک، نہیں تو امام حسین سے محبت کرنے والوں ہیں وہ تو اللہ کے قانون کو بلند کرنے کے لیے ہو، جیسے حضرت علی نے فرمایا۔ تو میرے بھائی، ہم تھوڑا غور و فکر کریں، اندازہ کریں، تو امام مسلم کو جب بھیجا اور امام مسلم جب وہاں گیا تو اس نے تو کام ہی الٹ دیکھا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں، نہیں تو اگر امام حسین یہاں آ گیا تو بہت خرابی ہو جائے گی۔ لیکن ان ظالموں نے امام صاحب کو اپنے بچوں سمیت قید کر لیا۔ امام صاحب کو پتہ ہی نہیں پڑا، اور امام صاحب کو اس نے پہلے جب وہاں پہنچا تھا تو سارے جمع ہو گئے اور محبت کا اظہار کیا، جھوٹی محبت کا اظہار کیا، قسمیں کھائی کہ ہم تمہارے ہیں، اور جھوٹ بول بول کے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت آپ پر قربان ہے۔ جب امام مسلم نے ان کو جھوٹ اور فریب دیکھا، اگر اس کو پتہ ہوتا، اس کا غیب کا علم ہوتا تو کیوں خط لکھتے امام حسین کے پاس؟ تو وہ ان کے فریب جھوٹ کی وجہ سے امام صاحب نے خط لکھا امام حسین کو کہ یہاں امن ہے، تم بے فکر آ جاؤ۔ تو جب خط ملا اس کے بعد بھی اپنوں نے روکا کہ آپ مت جائیں، یہ غدار ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، نہیں جائیں۔
لیکن امام حسین وہاں سے نکل پڑا. جب کوفے کے نزدیک آیا اس وقت اس کو پتہ پڑا کہ ان لوگوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے. واپس لوٹنے کو چاہا لیکن کچھ ساتھیوں کے رائے نے مجبور کر دیا ہے. آگے بڑھے تو ان کے بندے آ گئے اور امام صاحب کو گھیرے میں کر لیا. اب جب امام صاحب گھیرے میں آ گیا تو پوری دنیا کی تاریخوں نے متفقاً لکھا ہے کہ امام صاحب نے آخری ان کو 3 شروط دیے کہ یہ میرے 3 شرط ہیں. میں آپ کے سامنے یہ 3 شرط رکھتا ہوں. تو امام صاحب نے پہلا شرط رکھا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں واپس چلا جاؤں. اس سے پہلے تو امام صاحب نے ان سے کہا دیکھو فلانا تیرا خط میرے پاس ہے. جو وہ امام صاحب کو گھیرے کیے ہوئے تھے لشکر میں بندے جو امام صاحب کو شہید کرنے والے ایک ایک کو کہہ رہا تھا فلانا تیرا خط میرے پاس موجود ہے، فلانا تیرا خط میرے پاس موجود ہے، فلانا ایک ایک کا نام لے کے امام صاحب ان کو کہہ رہا تھا کہ تیرے خط میرے پاس ہیں. اور ہزاروں کے تعداد میں خطوط تھے، 1 نہیں تھے، 2 نہیں تھے، یہ خطوط ہزاروں کے تعداد میں تھے. تبھی تو امام صاحب نے ان پر اعتماد کیا. امام صاحب کو کیا پتا تھا کہ یہ غدار ہے، مجھے دھوکہ دے گی، یہ اسلام کے دشمن ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے. اور ایک ایک کا نام گنا رہا تھا. اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے جانے دو تو میں واپس چلا جاؤں. اگر تم ایسے نہیں کرتے ہو تو مجھے جانے دو کہ میں کسی محاذ پر جا کر اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤں لڑ کے. اگر نہیں تو تیسرا شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو. وہاں کیا لکھا ہے یہ تو بہت سارے تاریخوں کے کتاب اتنے قدر کہ شیعہ مورخ نے بھی لکھا ہے. الشافی میں کہ امام صاحب نے کہا او ان ازی یدی علی یزید فہو ابن امی لیرا فی رایہ. اس نے کہا میں اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ، اگر تم یہ نہیں مانتے تو میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو. فہو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. لیرا فی رایہ، پھر دیکھنا ہے کہ وہ میرے حق میں کیا رائے دے رہا ہے. یہ امام حسین کی اگر ہوتی تو یہ کیوں کہتا ہم اندازہ لگائے. لیکن وہ کیسے چھوڑتے جن کا نام لے کے امام حسین نے کہا تیرا خط، تو نے خط لکھا، تو نے خط لکھا، تو نے خط لکھا. وہ کیسے چاہتے کہ امام یزید کے پاس جاتا اور ان کو خطوط ان کے پاس ہے، اگر خطوط دیتا تو یزید تو ہمیں قتل کر دیتا. تو ان کوفیوں نے غداری کر کے امام حسین کا، دیکھو نا جب کوفے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکلو. جب کوفے کا سے نکلا تو وہ کہاں جا رہا تھا، وہ راستہ کہاں ہے کربلا کا. آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ وہ راستہ کہاں جاتا ہے. تو وہ یزید کے طرف اس نے رخ کیا تھا. وہ وہاں جا رہا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ اگر امام صاحب یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو ہماری شامت آ جائے گی، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے اس کا فیصلہ کر لیں. تو اس کے بعد اگر یہ امام سے محبت ہوتی
تو امام جس قانون کے لیے یہ کہتے ہیں امام قانون کے لیے نکلا، امام نے خطوط لکھے کہ یہاں بدامنی ہے، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، عورت بازی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو آج تو ان سے 20 گنا زیادہ ہے۔ آج یہ کیوں نہیں ان مشن کو اٹھاتے ہیں؟ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ کل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سرزمین پر امن ہو جائے، عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے، اللہ کا قانون ہو جائے۔ آج بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پر عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے، اللہ کا قانون ہو جائے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ ہو جائے۔ نہ کل چاہتے تھے نہ آج۔ تو ہم اندازہ کریں میرے بھائی، آپ سوچیں، غور فکر کریں اور دل کے گہرائی سے سوچیں، پھر آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو فیصلہ کریں